ایک شبہ اور اعتراض، شبہ ہی کہنا چاہیے، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جی سیدہ خاتون جنت اہل بیت کرام، ان کے مسئلے میں بولنا چاہیے کہ نہیں؟ تو بعض نام نہاد قائد، لیڈر، رہبر جو بیچارے اس زمانے کے اکثر لوگوں کی طرح معذور ہیں، معذور ہیں، اکثر لوگوں کی طرح معذور ہیں، یعنی علم سے، عقل سے، سمجھ سے معذور لوگ ہیں۔ انہوں نے ان حالات کے اندر ایک اپنا عجیب سا بیان چڑھایا تو ناچیز کے دیکھنے میں آیا۔ انہوں نے کہا بھئی اہل بیت کی بات ہے، سیدہ خاتون جنت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں تو پڑھنا ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے یہاں بولنا۔ اس نے ایک عجیب جملہ کہا کہ ہمیں تو رسول اکرم کے پیشاب مبارک تک رہنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ پھر آگے اس نے بعض جھوٹی روایتیں جو من گڑت ہیں، جن کا کوئی اصل نہیں اور کوئی سند نہیں ہے، اس نے وہ بھی بیان کی۔ خیر، مقرر جو ہوتا ہے، زیادہ تر ایسے لوگوں کی طرح جو مقررین ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہ ملائیں تو ان کی تقریر جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس نے یہ نصیحت عجیب کی، بھئی یار اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اس کی بے وقوفی اور حماقت مسلمانوں پر اور دوستوں پر مؤثر نہ ہو، اس کا ازالہ کرتے ہوئے ناچیز یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنا پتہ نہیں کہ جو عظیم الشان لوگوں کی شانیں ہیں، جہاں پر بولنا خطرناک ہوتا ہے اور انتہائی علم، حکمت اور تحفظ چاہتا ہے، ان کی وہ جو شانیں ہیں وہاں بولنا ایک ہے بد عقیدہ لوگوں کا بولنا، ایک ہے نیک عقیدہ خوش عقیدہ اہل حق کا بولنا۔ یہ دو بولنے الگ ہیں۔ پھر ایک ہے ایسی خطرے کی جگہ میں ضرورت کے ساتھ بولنا، ایک ہے بلا ضرورت بولنا۔ اس بیچارے نے ان میں فرق نہیں کیا، بلا ضرورت نہیں بولنا چاہیے، جو اس نے حوالے دیے تھے وہ بلا ضرورت کے تھے، ایک ہے ضرورت کے ساتھ بولنا۔ کب، کیسے، ضرورت کون سی؟ کہ جب اہل باطل
غلط عقیدہ لوگ ایسی شان میں، ایسے مقام میں وہ اپنا گمراہی کا غلط عقیدہ پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو اب لوگ ان کے غلط عقیدے کو سن کر گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ضرورت ہو جاتی ہے اہل حق کو بولنے کی، یہاں بولنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ، یہ کہہ کر خاموش نہیں رہ سکتا بندہ کہ جی خطرہ ہے، مسئلہ نازک ہے، شان بہت بلند ہے، بولے کہیں بے ادب ہو کر نہ مارے جائیں۔ نہیں، اللہ جل شانہ نے اہل حق کے اندر ایسے لوگ ہمیشہ پیدا کرنے ہیں اور پیدا فرمائے کہ جب اہل باطل کی طرف سے کوئی گمراہی اور کوئی ایسی ضلالت کی بات، ہاں جی، اور غلط بات، غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے شیطان لوگوں نے پیش کیا، تو اہل حق نے ان کے دفاع کے اندر جو بھی ان سے ہو سکا اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق کے مطابق کیا۔ جو ہمارا علم کلام ہے وہ اسی وجہ سے وجود میں آیا ہے کہ ادھر سے اہل باطل کی طرف سے اسلام پر یا اہل سنت کے عقیدے پر جب حملہ ہوا تو دفاع کرتے ہوئے علماء نے اس کا دفاع کرتے ہوئے علماء نے اس کا دفاع کرتے ہوئے علماء نے قلم اٹھایا، تو بن گیا علم کلام۔ علم کلام دفاعی علم ہے، اور یہ دفاع یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح کا فتنہ سر اٹھائے گا، اس فتنے کی سرکوبی، سرزنش اور اس کے رد کے لیے جو آگے جواب ہوگا اس کے مطابق وہ حکم پائے گا۔ اگر وہ مثلا کفر کی بات تھی، آگے بولنا فرض ہو جائے گا۔ گمراہی کی بات ہے، واجب ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے وہ بھی فرض ہو جائے لیکن فرض دوسرا ہے۔ یا سنت ہوگا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک یہ مقام ہے، کسی نازک شان اور مقام کے اندر اہل حق کی طرف سے بولنا، اس کا ایک مقام یہ ہے۔ کون سا؟ اہل باطل کی طرف سے جب کوئی حملہ ہو اس حملے کا جواب دیتے ہوئے، جب ادھر سے کوئی گمراہی ہو اس گمراہی کا ازالہ کرتے ہوئے بولنا اہل حق کا، ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اہل باطل کا رد کرنے کے لیے بولنا یہ فرض ہے۔ یہاں پر یہ بہانہ کہنا، تلاش کرنا اور کہنا کہ بات خطرناک ہے، ہم شامل داخل نہیں ہوتے، اور جبکہ ادھر سے معلوم ہے کہ بات گمراہی کی ہے، اس وقت یہ بہانہ نہیں سنا جائے گا، اور یہ کسی جاہل کی طرف سے ہوگا، احمق کی طرف سے ہوگا۔ اور دوسرا مقام تدریس کا ہے، جب پڑھانا ہو تو پڑھاتے وقت کتابوں کے اندر پھر گمراہ لوگوں کی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، ہاں جی، اور جو اعلی شان ہیں، اعلی مقام ہیں، ہاں جی، ان کی شان اور مقام، عزت اللہ تعالیٰ کا تقدس ہے، رسول انبیاء علیہ السلام کا تقدس ہے، ہاں جی، علو شان ہے، اور جو باقی مقدس ہستیاں ہیں، جو دین اسلام ہے، تو ایسے بھائی ان کے متعلق پڑھانا پڑتا ہے، تو تدریس میں ضروری ہے۔
اب کوئی کہے کہ بھائی میں تدریس میں یہ بات نہیں پڑھاتا یا ایسے مسائل کی طرف میں نہیں آتا، خطرے کی بات ہے. بھائی تدریس تو کرنی ہے، آخر ایک مسئلہ جب پڑھانا ہے اس کی وضاحت کے اندر تو بولنا پڑے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور جو یہ دو مقام اور اسباب ہیں جہاں پر یہ بہانہ ہرگز نہیں چلے گا جو اس معذور نے پیش کیا کہ جی یہاں بولنا نہیں چاہیے، یہاں بولنا نہیں چاہیے، ہم کون ہوتے ہیں یہاں بولیں. بھائی یہ تمہارا بہانہ امت مسلمہ کا بیڑا گرک کر دے گا. بات کو سمجھنا. کیوں؟ دوسری طرف سے اہل باطل ہیں. اگر ہم نہیں بولیں گے، اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کریں گے تو اہل باطل مضبوط ہو جائیں گے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ دو مقام ہیں اور دو اسباب ہیں جن کے ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا غلط ہے، یہ خلاصہ ہے کس کتاب کا؟ کس کتاب سے یہ خلاصہ میں نے پیش کیا؟ حاشیۃ السجاعی علی شرح الخریدۃ البہیہ فی العقائد السنیہ. امام احمد بن محمد عادوی دردیر مالکی رحمہ اللہ 1201 کے اندر جن کی وفات ہے، انہوں نے عقیدے کے اندر ایک علم کلام عقیدے کے اندر ایک متن لکھا، اس کی خود شرح لکھی. اس کا نام ہے جو متن ہے اس کا نام ہے الخریدۃ البہیہ. جو شرح ہے وہ بھی ان کی اپنی ہے. اس پر حاشیہ ہے ان کے شاگرد رشید کا امام سجاعی احمد بن محمد بن صالح سجاعی. لیکن یہاں پر یہ تنبیہ کرتا چلوں، یہ کتاب چھپی ہے بیروت سے، دارالکتب العلمیہ سے. اس میں لکھا ہے حاشیۃ السباعی، اندر بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ سباعی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یہ سجاعی جیم کے ساتھ ہے، یہ چھاپنے والوں سے غلطی ہوگی. تو یہ حاشیہ سجاعی جو ہے نا، اس کے اندر شارح کی جو عبارت ہے نا، وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ النِّزَاعِ، کہ صحابہ کا آپس میں جو جھگڑا ہوا، جو منازعات مشاجرات ہوئے، ان کے اندر نہ پڑھنا ضروری ہے. ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ضروری ہے کہ نہ چھیڑو، ٹھپے رہو، ٹھپے رکھو، ان کو بند رکھو، ادھر نہ جاؤ. یہ ہمارے عقیدے کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے تحت علامہ سجاعی رحمہ اللہ جو لکھ رہے ہیں اس کا تقریباً خلاصہ ناچیز نے آپ کو پہلے پیش کر دیا. وہ عبارت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقد قال بعض المحققین ان البحث عن احوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وعما جرى بينهم من الموافقة والمخالفة ليس عن العقائد الدينية ولا من العقائد الكلامية وليس هو مما ينتفع به في الدين بل ربما ضر باليقين وإنما ذكر القوم منها بعضا في كتبهم
صونا للقاصرين عن التعويل عن اعتقاد ظواهر حكايات الرافضة ليجتنبها من لا يصل إلى حقيقة علمها، ولأن الخوض في ذلك إنما يباح للتعليم أو للرد على المتعصبين أو لتدريس كتب تشتمل على تلك الآثار، فلا يحل ذلك للعوام لفرط جهلهم بالتأويل. وقال عليه السلام اللہ اللہ فی اصحابی الى آخرہ. خلاصہ میں نے پہلے پیش کر دیا. اوپر مصنف کا کلام ہے جس کا حصہ من النزاع، اس کے تحت لکھتے ہیں. بات کو سمجھنا ذرا، یہ جو مسئلہ اس وقت چھڑا ہوا ہے وہی مسئلہ انہوں نے یہاں پر جو ہے نا اس کی مثال پیش کر دی. من النزاع کے تحت فرماتے ہیں بیان لما اے کا مخاصمۃ فاطمہ لأبی بکر حين منعها ميراثها من أبيها، ووقوف علي عن مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، ووقوفه عن القسطاس من قتلة عثمان رضي الله عنه عن الجميع. فرماتے ہیں مصنف جو فرمایا کہ صحابہ کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ادھر نہیں گھسنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے مسائل کے اندر گھسنے سے دور رکھنا چاہیے، ضروری ہے. اس کی مثال پیش کر رہے ہیں جھگڑوں کی. فرمایا جیسے سیدہ فاطمہ کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاصمہ ہوا جس وقت کہ انہوں نے وراثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دی ان کو. ایک یہ جھگڑا ہے جس میں فرمایا نہیں پڑھنا چاہیے، بات کو سمجھنا. دوسرا مولا علی کا کچھ وقت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے پیچھے رہنا، توقف فرمانا، یہ دوسرا ہے، اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. تیسرا مولا علی کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے توقف فرمانا اور ان کو پکڑ کر سزا اس وقت فی الفور نہ دینا. یہ تین مثالیں پیش کی ہیں کہ یہ تین اس وقت کے جھگڑے ہیں جن میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر پڑھنا ہے تو کس وقت پڑھیں گے؟ فرمایا جس وقت متعصب بد مذہبوں کا رد مقصود ہو یا بچوں کی تعلیم مقصود ہو یا ایسے آثار و روایات جب آتے ہیں تدریس کے اندر کتاب پڑھاتے ہوئے، اس وقت فرمایا ان میں دخل دینا ضروری ہے، لیکن ایسے مسائل کو عوام کے سامنے نہیں ڈالنا چاہیے. اب بات کو سمجھنا میرے بھائی، جب کسی خبیث نے عوام میں ایسا مسئلہ ڈال دیا، اب کیونکہ اس نے فتنے کی آگ جلا دی ہے تو اس کے بجھانے کے لیے اہل حق کا فرض بنتا ہے بولنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو علمی معذور شخص کا یہ جواب ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں؟ ایسے موقع پر ایسی نصیحتوں کو یاد کرنا کسی احمق کا کام ہے. نصیحت کا بھی موقع ہوتا ہے.
سمجھ نہیں آ رہی؟ ہر مقام نصیحت کا نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، نصیحت موقع پر ہوتی ہے. اور جیسے ٹرکوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پھل موسم دا گل ویلے دی، ٹھیک ہے؟ ایسے بیچارے سے یہ بے ویلی گل ہو گئی. یہ ویلا نہیں تھا، ویلا وہ ہیٹلی اتنے آئی کھڑی ہے، اتلی ہیٹا گئی کھڑی ہے، تو اس لیے نصیحت کیڑی پی ہوتی ہے؟ صدقے جا میں یہو جی بے وقوفی آمد. واہ بھائی واہ، سمجھ نہیں آ رہی؟ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. میں نے امام سجائی کا حوالہ پیش کر کے کتنی بڑی بات آپ کو سمجھا دی بھائی. ان کے پاس اپنی حماقت کے حق میں ایک حوالہ بھی نہیں ہوگا. بات نہیں سمجھے؟ اس ابتدائی تمہید برائے اپنے بولنے کو درست اور صواب ثابت کرنے کے یہ ناچیز نے ضروری سمجھی تھی، وہ آپ کو پیش کر. اب میرے بھائی، میں وہ الفاظ جو ہے نا ان کی وضاحت کرتا ہوں، تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں تاکہ عوام کا ذہن جو ہے نا وہ ان چیزوں کو سمجھ جائے. اب دیکھیں، عوام کے سامنے ذنب، معصیت، خطا، ذلت وغیرہ ان چیزوں کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اب کیونکہ ضرورت بن گئی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فرمایا فتنہ سویا ہوتا ہے، لعنت ہے اس پر جو اس کو جگا دے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کس پہ ڈالی؟ فتنے جگانے والے پر. جو شخص پھر فتنے کو سلانا چاہتا ہے اس پر تو لعنت نہیں، وہ تو رحمت والا ہے. بس ہم بات نہیں سمجھے یار. حضور نے فرمایا فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، لعنت ہے اس پر جو اس کو جگاتا ہے. ارے بھائی، گمراہ اور شیطان لوگ، اہل باطل، اہل ضلالت، اہل ہوا، اہل بدع، یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ فتنے کو جگانے والے ہوتے ہیں. اہل حق کون ہوتے ہیں؟ پھر فتنے کو سلانے والے.